بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ کافی پرانی جماعت ہے یہ، پاکستان کے قیام سے بھی پہلے، اور نو ڈاؤٹ بہت ساری مذہبی جماعتوں کی طرح سے جماعت اسلامی نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پھر جب پاکستان کا یہ بننا ان کے سامنے بالکل ایک جو کہتے ہیں نوشتہ دیوار بن گیا، تو پھر وہ ساتھ مل گئے۔ تو جماعت اسلامی پہ بڑا یعنی حکومتی جو ٹلٹڈ جماعتیں ہیں اس طرح کا الزام لگتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جماعت جو ہے وہ یعنی اس کے ارکان دین اسلام پہ کاربند بھی ہوتے ہیں اور دین اسلام کے قریب ہوتے ہیں اور فلاح عامہ کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ کافی بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ جماعت جو ہے حکومت میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ تو اس میں ہمارے جبر و استبداد کا بھی دخل ہے، جاگیرداری نظام کا بھی دخل ہے، اور بیرونی قوتوں کا بھی یقیناً دخل ہے کہ وہ ایسی قوتوں ہمارے ملک میں کوئی بھی جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں ایسے حکمران لانا پسند نہیں کرتی جو کہ کوئی فنڈامنٹل لحاظ سے یعنی کوئی اپنے دین کے ساتھ زیادہ ہوں، یعنی جڑے ہوئے ہوں اور پرو اسلامک ہوں، اور کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس پہ الزام لگتا رہا کہ یہ فوج کے قریب ہے، حالانکہ فوج کے مخالف بھی ان کی یعنی بہت ایک ان کا سٹانس رہا ہے۔ ایوب خان کے دور میں اس جماعت پر غدار کا اوورآل الزام لگ گیا، اور ترجمان القرآن میں مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ تھا کوئی ان کا مضمون تھا، اس میں ان پہ یہ الزام اس وجہ سے لگا کہ وہ کچھ کیا ہیں غدار وطن ہیں اور دشمن قوتوں سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں مولانا مودودی گرفتار ہو گئے، بہت سارے رہنما گرفتار ہو گئے، اور اس میں پروفیسر خورشید صاحب کا کل میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے قانونی نقطہ یہ نکالا کہ یہ ترجمان القرآن جو ہے اس میں جو مندرجات ہیں، اس میں جو مضمون ہے وہ مولانا کی ذاتی کاوش ہے اور اس کو جماعت پہ منطبق نہیں کر سکتا، تو اس طرح سے ان کے کافی سارے رہنماؤں کی چھوٹ ہوئی، لیکن مولانا مودودی گرفتار رہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، یہ واقعہ ان سے منسوب ہے کہ یعنی ان کو پھانسی کی سزا تک بھی ہو گئی تھی، اور جس رات یعنی جس صبح انہیں پھانسی کی سزا دینی تھی، تو اس رات کچھ لوگ ان کے پاس گئے ان سے ملنے، تو وہ مولانا جو ہیں وہ وضو کر رہے تھے اور بڑے حشاش بشاش تھے، تو انہوں نے کہا کہ صبح آپ کو پھانسی دے دی جانی ہے، تو آپ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے اگر میری موت صبح کوئی لکھی ہے تو میں اس کو ٹال نہیں سکتا، اس وجہ سے مجھے فکر کیسی مجھے، اور اگر میری موت نہیں لکھی تو پھر تو مجھے اور بھی مطمئن ہو جانا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور بچائے گا اور میں نہیں مروں گا۔ تو یہ یعنی ایک بڑے استقامت والے اور بڑے ہی جید عالم تھے، اور بڑے امت مسلمہ پہ ان کا بڑا انفلوئنس تھا، گہرا انفلوئنس تھا، اور اس تمام جماعتوں کے ساتھ بڑے ان کے گہرے رابطے تھے۔ تو اس کے بعد جو دور آتا ہے خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب کا، اس دور میں یہ لوگ کافی قریب رہے کس کے، ضیاء الحق کے قریب رہے، اور اس میں پروفیسر غفور صاحب بھی اور خورشید احمد جو تھے، پروفیسر خورشید یہ بھی بڑے مطلب علماء میں سے ہیں، بڑے ارکان میں سے ہیں، چند ایک جو بڑے ارکان ہیں جماعت اسلامی کے۔
یہ لوگ وزیر رہے اس دور میں، اور بعد میں یہ لوگ اس میں مطلب وہ کرتے رہے ندامت کا اظہار، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ کچھ اسلام کے لیے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ عالم یعنی ایک طرح سے وہ اس کو غلطی اپنی شمار کرتے رہے، اور انہوں نے چھوڑ بھی دی شاید وزارت ان کے آخری دور میں۔ اسی طرح سے ویسے تو عمران خان نے بھی کیا تھا کہ یعنی مشرف کے دور میں تھوڑے عرصہ حمایت کی تھی اور پھر چھوڑ دی تھی ان کی، یہ کہہ کے کہ بھئی ان کو غلط سمجھا تھا میں، یعنی جس طرح سے انقلابی سمجھے تھے وہ اس طرح کے تھے نہیں۔ تو ہو جاتا ہے انسان سے، میں سمجھتی ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایز رہنما اس طرح کے کاموں پہ قوم معاف نہیں کرتی، اور وہ ان کی ایک طرح سے پروفائل میں یہ چیزیں دھری رہتی ہیں۔ سراج الحق جو امیر جماعت اسلامی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو میں بہت یوں کہنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کی کوئی رکن نہیں رہی ہیں، اور نہ ہی میں عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کوئی ایکٹیو میرا رول رہا ہے۔ بس ایک سچ کے متلاشی کی حیثیت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مطالعہ اور ان کا ایک ان کے ساتھ ایک دونوں ہی جماعتوں کی، بلکہ یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو بھی کرے اچھا کرے، حق کے رستے پہ جو بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کے بارے میں ایک بات جو مجھے یاد ہے کہ یہ ناظم اعلیٰ تھے پورے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں۔ تو ان کا ناظم اعلیٰ ہمیشہ یعنی جو فائنل ایئرس ہوتے ہیں اس میں سے چنا جاتا ہے، تو پہلے سال بھی جب ان کا فائنل یعنی ماسٹر وہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہی کو چنا گیا۔ اس وقت یہ ٹھیک تھے، انہوں نے بہت کام کیا ایز امیر جمعیت طلباء۔ تو نیکسٹ ایئر پھر ان کو جو ہے نامینیٹ کیا گیا جمعیت میں یا جماعت میں، کوئی خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں، بلکہ ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو نامینیٹ کیا گیا۔ اس وقت سراج الحق کافی جو ہیں وہ بیمار تھے، اسٹوڈنٹ لائف تھی، نوجوان تھے لیکن بیمار تھے، اور کہتے ہیں اس قدر بیمار تھے جس دن پولنگ ہونی تھی اس دن یہ جو سراج الحق ہیں اس قدر بیمار تھے، یعنی انہوں نے منع بھی کیا، اور بیمار تھے اس قدر کہ ان کے ساتھی طلباء ان کو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے گئے اس ہال میں جہاں پہ ووٹنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ پولنگ ہو رہی تھی، جسے ان کے ہاں انتخاب ہوتا ہے امیر، جو ان کا جمعیت کا بھی ہوتا ہے، اس کو ناظم اعلیٰ اس کو کہتے ہیں، امیر تو نہیں کہتے، امیر تو وہ اب ہیں جماعت اسلامی کے۔ تو ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے جب جہاں پولنگ تھی وہاں ان کو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ نہیں سکتے تھے، تو وہاں لایا گیا اور یہ وہاں جیت گئے، ون کر گئے۔ تو بڑی ڈائنامک شخصیت، اس لحاظ سے بظاہر تو دھیمے مزاج کے ہیں، لیکن کچھ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے، اور لوگ انہیں یعنی اپنے جو ساتھی ہیں وہ ان پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں اور ان کو بڑا محترم مانتے ہیں، اور ان کو یعنی لیڈرشپ کی یوں کہنا چاہیے کہ ایک اچھے لیڈر جماعت اسلامی کو جو ملیں، ان سے کچھ توقعات کی جا سکتی ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی یہ میرا خیال ہے یہ وہ رہے ہیں وزیر خزانہ کے پی کے۔ تو بہرحال معیشت میں انہوں نے وہ جو کہتے ہیں اکنامکس میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور بڑی شدھ بدھ رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور بڑی پچھلے سال جو ہے رمضان میں ان لوگوں نے بازار لگائے، رمضان بازار، اور بڑے ہی مناسب ان کا ریٹ تھا، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ ان کی جو ریٹ تھے ہاں وہ منڈی سے بھی تھوڑے کم تھے۔ تو یعنی بلک میں یقیناً ان لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ لگائے ہوئے تھے بازار، رمضان بازار، تو ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے وہ ریٹ دیا جو کہ کسی بھی جگہ منڈی تک میں بھی وہ ریٹ نہیں تھا، وہ ایک دو روپے اس سے بھی سستا تھا۔ یعنی آلو پیاز کے اگر میں کہوں کہ 5 کلو اگر جو پیاز تھا وہ منڈی کی نسبت 1-2 روپے سستا تھا۔ تو یہ ایک بڑی ہی یعنی ایک میں کہہ سکتا ہوں یہ نیکی ہے اس لحاظ سے کہ آپ عوام کے فلاح کے منصوبے بنائیں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر ابھی ان یتیموں کے بارے میں وہ لوگ کر رہے ہیں، اخوت کے پروگرام نام سے کر رہے ہیں، خدمت کے نام سے کر رہے ہیں، یہ تو جماعت اسلامی کے پرانے یعنی سسٹم ہے، لیکن اس کو زیادہ ایکٹیو کیا ہے
یہ امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے سراج الحق نے اور ان کی کوئی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، یہ جب 50-55 یہ آئی تھنک یہ 60 کے نہیں ہوئے، ابھی 60 کے بالکل نہیں ہوئے۔ تو اصل میں میرا اپنا جو بھائی ہے وہ جماعت اسلامی اور جمعیت میں کافی ایکٹیو رہا، تو اس حوالے سے ان کے بارے میں مجھے کچھ یعنی اطلاع بھی ملتی رہی، اور کچھ پھر پڑھا بھی، ظاہر ہمارے گھر میں کافی لٹریچر تھا تو میں نے کافی کچھ پڑھا۔ تو میں یہ سوچتی ہوں اکثر کہ اب جو نیکسٹ ہوگی نا قیادت انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمارے تمام جو نیک تمنائیں رکھنے والے ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو قیادت ہوگی، اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اگر کچھ کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ہوں گے کس کے درمیان؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوں گے۔ اور ان دونوں جماعتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یعنی ٹھیک ہے کچھ باتیں مختلف ہیں، لیکن بہت ساری باتوں پہ میں مشترک بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان بھی قوم کا درد رکھتے ہیں اور اس کے لیے جی جان لڑانا چاہتے ہیں، قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے۔ کچھ انسان سے نادانی میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ مجبور ہوتا ہے وہاں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی کتنی قربانیاں دے رہا ہے اور کسی کا کتنا ان پٹ ہے، کتنی وہ کوشش کر رہا ہے، تو غفلت کو تو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ دوسرا ایک کام فلسطین کے لیے یہ لوگ انہوں نے پہلے صدائے جماعت اسلامی والوں نے صدائے فلسطین کے نام سے انہوں نے کانفرنس کی، جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی، اور اس میں کافی انہوں نے کوشش کی، دنیا بھر سے مندوب بلائے اور انہوں نے بھی کچھ تقریریں کی، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو بات تھی۔ کیسے انہوں نے اس کو ممکن بنایا؟ یعنی پی ٹی آئی کو تو بالکل ہلنے جلنے کی اجازت نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ بھی کچھ اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ دریا میں رہنا اور مگر میچ سے بیر، یہ بھی ایک بڑی مشکل بات ہے۔ اپنے ملک میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایک حد تک آپ کو ماننا پڑے گا، خاص طور پر فوج۔ اور باقی بھی سچی بات یہ ہے کہ جب انتخاب ہوتے ہیں تو اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس میں آپ کون ہوتے ہیں ان کو یعنی نہ ماننے والے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انتخاب صحیح ہونے چاہیے، یہ فارم 47 والی حکومت تو ظاہر ہے پھر اس کو کون تسلیم کرے۔ صدائے فلسطین کے علاوہ بھی جماعت اسلامی کچھ نہ کچھ فلسطین کے لیے کرتی رہتی ہے، اور حکومت کے جہاں تک کارنامے دیکھیں تو انہوں نے تو ایک قرارداد پاس کی اور وہ بھی بڑی کوششوں کے ساتھ تمام جماعتوں نے دباؤ ڈالا تو وہ اس میں کامیاب ہوئیں۔ اب سنا ہے کہ جماعت اسلامی مینار پاکستان پہ اپنا کوئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 27 اپریل ہے اس کی ڈیٹ۔ تو یہ بھی ایک بڑی احسن اقدام ہے کہ وہ اس کا جلسہ کریں، اور اس میں شامل ہوئی ہیں فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے۔ پی ٹی آئی بھی اپنی جگہ پہ الائنس بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بھی بڑے اس بات پہ کافی پر امید ہیں کہ اگرچہ فی الحال ان کو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایشو ٹو ایشو بات ہوگی، یعنی کچھ معاملوں پہ مولانا فضل الرحمان کو اختلاف ہیں پی ٹی آئی سے، اور کچھ پہ وہ ان کے ساتھ متفق ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ وہ ان کو منا لیں گے جن باتوں پہ ان کو اختلاف ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ الائنس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور بھی کچھ جماعتیں سندھ میں دیکھیں تو کافی جماعتیں جو ہیں وہاں نہروں کے معاملات کو لے کے تو پیچھے پڑی ہوئی ہیں حکومت کے،
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے صدر جو ہیں انہوں نے تو انڈیا دے دیا تھا، ان کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں ان سے یس کرائی گئی کہ نہروں کی چولستان کے لیے نہریں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی، دریائے سندھ سے 6 کینال نکالی جائیں گی، اور اس کی انہوں نے منظوری دی۔ نہ صرف منظوری دی بلکہ ان کے میٹنگ کے منٹس بھی، یہ بھی کوئی ان کے کیا کہتے ہیں کرتب ہوتے ہیں لوگوں کے جو پیچھے ڈوریاں ہلا رہے ہوتے ہیں، کہ ان کی میٹنگز کے منٹس جو ہیں وہ کر دیے گئے، لیک کر دیے گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کو یقینی بنایا جائے نہروں کے، اور جلد از جلد جو نہریں نکالی جائیں دریائے سندھ سے، اور اس کام کو پورا کیا جائے جلد از جلد۔ تو اب ایک بات تو یہ ہوئی ہے کہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں کووڈ کر دیا گیا ہے۔ زرداری صاحب کے بارے میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیمار نہیں ہے، لیکن ان کو خود آئسولیٹ کر دیا ہے پی پی نے، اور وہ یہ پی پی نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ نہروں کے معاملہ جو تھا وہ اس میں ان کے اوپر خواہ الزام ڈالا گیا ہے، اور کسی اور نے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا ہے، آفیشیل اکاؤنٹ جو تھا زرداری کا۔ تو پھر یہ ہے کہ پی پی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی پہلے تو چھوٹا موٹا احتجاج کرنا چاہتی تھی، گلگلہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ حکومت کے ساتھ تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں شامل ہو گئی ہیں اس احتجاج میں، اور نہ صرف سندھ کی بلکہ جے یو آئی فضل الرحمان کی، اور اچکزئی صاحب، اور کیا کہتے ہیں اختر مینگل صاحب، اور پی ٹی آئی، سارے جب شامل ہو گئے ان کے ساتھ، اور وہاں کے عوام کو بھی تھوڑا سا ایک ان میں جو ولولہ آیا ہے، ان کے اندر ایک جاگی ہے، تھوڑی سی جرأت، طاقت جاگی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے جینوئن مسئلہ کہ اگر سندھ سے نکالی گئی نا نہریں، تو میں ایک ماہر جو ہیں اس حوالے سے آبپاشی وغیرہ کے، تو ان کے انٹرویو سن رہی تھی، انہوں نے کہا تھا ان نہروں کا نہ تو چولستان کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی سندھ کو فائدہ ہوگا۔ سندھ کی زمینیں ویران ہو جائیں گی، بنجر ہو جائیں گی، اور دوسری طرف جو یہ صحرا ہیں، صحرا کو آپ یوں پائپنگ نہیں کر سکتے کہ آپ نہریں نکال کے لائیں۔ اور وہ مثالیں دے رہے تھے کہ کچھ انڈیا کی اور کچھ اور ممالک کی، کہ وہاں بھی صحرا آباد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو ہے وہ جب آپ یوں نہریں لاتے ہیں ایک تو پانی فوراً سک کر لیتے ہیں، یہ صحرا جو ہوتے ہیں بہت کم پانی مناسب جگہ پہ آ جاتا ہے، اور یہ ایریگیشن ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا سوکھ جاتی ہیں نہریں، اور یعنی آپ اس سے آبپاشی نہیں کر سکتے۔ صحرا میں بہت خشکی ہوتی ہے، چونکہ نیچے تک زمین جو ہے نا، جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں وہ نیچے ان کے موئسچر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں آپ تھوڑے سے بھی آبپاشی کریں تو اس سے فصلیں اگاتی ہیں، لیکن صحرا میں صدیوں سے پانی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے آپ اس طریقے سے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یوں نہریں سے پانی لایا جائے گا تو یہ گدلا ہوگا، اس میں مٹی ہوگی، اس میں ریت ہوگی دریا کی، اور یہ جب آپ یہ پتلے پائپوں میں ڈالیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈرپنگ کے ذریعے ہم ایریگیشن کریں گے، تو یہ کام ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ یہ ان چھوٹے پائپوں میں ایریگیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یہ ریت پھنس جاتی ہے ان میں، وہ بہت باریک ان کے نوڈلز ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سوراخ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر ایسا کرنا ہی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تہہ سے پانی نکالیں، جو میٹھا بھی ہوگا پانی دریا کی تہہ سے نکالیں، اور اس میں جو ہے وہ پائپنگ کے ذریعے، انہوں نے کہا کوئی طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے پائپ لگا کے دریا کی تہہ میں سے پانی لیا جاتا ہے، تو وہ پانی صاف بھی ہوتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ڈائریکٹ آپ وہ ڈرپنگ میں ڈالیں گے تو وہ پھر کامیاب رہے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہے جی کہ
اب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سندھ ہے، سندھ پہ مناپلی ایک عرصے سے سب کو معلوم ہے کہ بھٹو کے زمانے سے ان کی پارٹی کی چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی شاہنواز بھٹو جو تھے ان کے والد، ان کی بھی تھی، لیکن بھٹو کے زمانے سے بہت زیادہ وہ اسٹرانگ ہو گئی، اور یہ لوگ اپنی ایک ٹائرنی انہوں نے بنائی ہے کہ وہاں کوئی تھوڑا سا بھی ان کا مخالف نظر آئے تو اس کا پانی بند کر دیتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، اور ان کو مطلب وہ جرأت نہیں ہوتی، وہاں کوئی بندہ بول نہیں سکتا پیپلز پارٹی کے۔ عام بندوں کو بھی معلوم ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو لیکن اب لوگوں میں تھوڑی سی یعنی جرأت آ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے تو کوئی ہم بھی تھوڑا سا بدل دیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ پانی، یعنی وہاں زراعت بہت زیادہ، زراعت ہی پہ دار و مدار ہے، پورا پاکستان کا ہے، لیکن سندھ میں آپ بھی گئے ہوں گے، میں گئی ہوں وہاں، تو بہت زیادہ یعنی مربع والی زمین ہے نا، تو وہاں تو ایون پنجاب والے بھی احتجاج کر رہے ہیں کسان، کیونکہ وہ بھی جنوبی پنجاب میں بھی اسی طرح کے جو ہے نا نہروں پہ گزارا ہے، تو وہ کہتے ہیں چولستان میں اگر پانی چلا گیا تو ہماری زمینیں بھی بنجر ہو جائیں گی، یہ جینول مسئلہ ہے۔ تو پی پی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجبور اس وقت وہ پھنس گئی ہے، پھنس گئی اس طرح سے کہ وہ کیا کہتے ہیں خود اپنے دام میں ہی صیاد آ گیا، تو لو اپنے دام میں ہی خود صیاد آ گیا، تو یہ ہے کہ اس طرح سے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو پی پی حکومت کا ساتھ دیتی ہے تو عوام سے اس کے دل قدر ختم ہو جائے گی، یعنی اس وہ کہتے ہیں ہمیں مار دیں گے آپ، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، تو اس وجہ سے پی پی کو بہت اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے عوام جو کہتے ہیں نا عوام اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، اصل عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، تو اب پی پی کو نظر آ گیا، وہ ہمیشہ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہیں اس چیز کو کرنا بھی چاہیے کہ عوام جب کھڑے ہو جائیں تو پھر کوئی دنیا بھر کی نہ کوئی فوج، نہ کوئی سپر پاور، نہ کوئی حکمران جو ہے لوکل کچھ نہیں کر سکتا، اگر سارے عوام یعنی سارے بھی نہیں، اکثریت کھڑی ہو جائے۔ تو سندھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، پورے پاکستان ادھر بھی ہو رہا ہے پنجاب میں، لیکن سندھ میں زیادہ ہو رہا ہے، تو پی پی نے اگر عوام کا ساتھ نہ دیا تو پی پی کی سیاست ہمیشہ سے ختم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کے دفن ہونے کا یہ موقع آ گیا ہے اگر اس نے عوام کا ساتھ نہ دیا، اس وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی، دھمکیاں لگا رہے ہیں، الگ بھی نہیں ہو رہے اور دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہماری بات نہ مانیں گی تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے نون لیگ بھی جو مجبور ہے وہ بھی اپنے جال میں گرفتار ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ پی پی اگر پی پی کی بات نون لیگ نے مان لی اور وہ نہروں کے معاملے سے کش ہو گئی، یا انہوں نے ان کی بات ماننے کا اندیہ ظاہر کیا، تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایس ایف سی کا صوبہ ہے، فوج کا صوبہ ہے، تو اور یہ بھی کوئی فارن انویسٹمنٹ بھی بیچ میں اس میں شامل ہے، تو اگر نون لیگ نے اپنے وعدے سے ہاتھ کھینچا تو اس کی حکومت ختم ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک نظام کام کر رہا ہے۔ پھر آپ گندم کے مسئلے کو دیکھیں کہ گندم کے معاملے میں بھی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ نعرے مارنے تو بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن پھر جب اپنے ہی وعدوں کے جو گرے ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ پھر وہ بات یہ ہوئی تھی کہ مریم صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب، فرما دیا کہ کسان بھائیو آپ گندم اگاؤ، پروفٹ میں دوں گے، وہ بار بار کلپ چلاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، کسانوں نے گندم اگا دی اپنی بہن کے کہنے پہ، اب کسان دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہماری بہن ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، وہ کہتے ہیں جی کہ کسان اتحاد بن گیا ہے، جنہوں نے گلی گلی کچا وہ لوگ اس بات کی دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اب گندم اگائی اور کافی علاقے پہ اگا دی، تو آمادہ نہیں تھے، لیکن مریم کے وعدے پہ ہم نے اگائی، اور ہمیں جو ہے پچھلے سال ریٹ تھا اس کا 2,500 روپے فی من، لیکن اس وقت حکومت میں 2,000 سے بہت بڑھ کے تو 2,200
دے رہی ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں نہیں دے رہی۔ حالانکہ وہ جو کہہ رہے ہیں، پہلے تو کہہ رہے تھے 3500 روپے فی من، اور اب کسان اتحاد نے مزید اس کا وہ کر دیا کہ 4200 ہمارا ریٹ آ رہا ہے، فی من کے حساب سے خرچ آ رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اس کا ریٹ مناسب دیا جائے، جو ہے تاکہ کسان کو پرافٹ ہو۔ اب گورنمنٹ کیوں یعنی تولال سے کام لے رہی ہے؟ اب سیدھی سی بات تو یہ تھی کہ سندھ میں موسٹلی کٹائی ہو چکی ہے اور پنجاب میں شروع ہے کافی، ادھر بھی ظاہر ہے تھریشر سے کٹائیاں ہوتی ہیں، دنوں کی بات ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ کو خود ہی سے انیشیٹو لینا چاہیے تھا، ان کو پراپر ایک امدادی جو قیمت ہوتی ہے وہ آفر کرنی چاہیے تھی، اور پھر ان سے خریدنی چاہیے تھی۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ خریدے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے نا کہ کٹھ پتلیاں ہیں ہمارے یہاں، حکمران تھوڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ان کو مروڑی کسی نے ان کی گچی، اور ان کو کہا جی کہ آپ پچھلے سال جب یوکرائن کی جنگ ہو رہی تھی تو ہتھیار یہاں سے بھیجے جا رہے تھے یورپ کی طرف سے جاتے تھے ہتھیار، اور وہ ان ہتھیاروں کے بدلے میں یوکرائن نے ان کو گندم دی 10 لاکھ ٹن، کہتے ہیں کہ پڑی ہوئی ہے ان کے پاس گوداموں میں ابھی گندم۔ اور مریم صاحبہ نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے وعدے کر لیے کسانوں کے ساتھ جی اگائیں۔ یہ یعنی اس سے وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی ہم یورپ کو اور ان کو کافر اور یہودی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کانگریس ہے، پینٹاگون ہے، اپوزیشن ہے، سب مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک چیز پہ غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی بھی ہر جو یعنی وزیر کبیر ہے وہ اپنے ایک وہ کیا کہتے ہیں بولتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بیچارے ہمارے عوام بھی تکلیف میں، اور یقیناً حکومت کے لیے بھی ایک یہ بڑے ایک وہ کیا کہتے ہیں سخت مقام ہے کہ وہ لے بھی نہیں سکتی، خرید بھی نہیں سکتی، اور ان سے وہ کیا کہتے ہیں سر منہ انحراف بھی نہیں کر سکتی۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اب یہ آنے والے وقت ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یعنی جب نیا موسم آتا ہے نا، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی آپ اوپن میں جا کے دیکھیں تو وقت بدل رہا ہوتا ہے۔ جب گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو پہلے ہواؤں میں آپ کو ذرا ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، موئسچر محسوس ہوتا ہے، پھر آپ کو پانیوں میں لہریں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پھر یہ ہوائیں آہستہ آہستہ تیز ہو جاتی ہیں، لہریں بھی پانیوں میں تیز ہو جاتی ہیں، پانی ذرا تیز بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آندھیاں آتی ہیں، پھر بارش آتی ہے، پھر کبھی اولے بھی پڑتے ہیں، اور گھن گرج بھی ہوتی ہے، اور پھر وقت اپنا آپ دکھاتا ہے۔ جس نے باقی رہنا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جس نے فنا ہونا ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ احتراز نہیں کر سکتے، یہ قدرت کے کھیل ہیں۔ تو بس وہ کیا کہتے ہیں، ایک عمل ہے جو زندہ رہتا ہے، ایک نیک عمل ہے جو زندہ رہتا ہے، باقی سب فنا ہے۔